تو وہ اچانک سے اگر آپ سنیں کہ وہ اب نہیں رہا تو آپ کے دلوں پر کیا گزرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پروفیسر شیزا۔ آج بہت ایک اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی تھی اس پوسٹ کو دیکھ کر، تو سوچا آپ کے ساتھ بھی اس چیز کو شیئر کیا جائے تاکہ جانے والے کو ڈھیر ساری دعائیں مل سکیں اور اس کی آخرت جو ہے وہ سنور سکے۔ ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان لاہور، یہ ایک فیس بک پیج ہے سوچ عورت کی، اس پہ ایک آج پوسٹ لگی ہوئی تھی اور مجھے وہ دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ بلال پاشا، ایک 25-26 سال کا ینگ نوجوان، سی ایس ایس کا آفیسر، سی ایس ایس کا ناممکن کو ممکن بنا کر والدین کا سر فخر سے بلند کرنے والا نوجوان، اور ایک سفید پوش فیملی کا، ایک نارمل طبقے کا ایک بچہ، ینگ نوجوان، بہت مشکل سے اپنا سفر طے کر کے، سی ایس ایس کا سفر طے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سی ایس ایس کا سفر طے کرنے کے بعد ایک آفیسر بننے والا بندہ چند ہی لمحے گزارنے کے بعد اچانک سے ایک حادثہ ہوتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو یہ بہت ہی ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے۔ اس والدین پر کیا گزرتی ہوگی کہ جنہوں نے سی ایس ایس تک کا سفر اپنے بیٹے کے لیے گزارا، ان تکلیفوں کے ساتھ اس بچے کو اس مقام تک پہنچایا، اس والدین پر کیا گزرتی ہوگی، کیسی قیامت ٹوٹ پڑی ہوگی۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح والدین پر قیامت ٹوٹی، اس کے ارد گرد کے دور دراز میں جب یہ آفیسر بنا اور اس کی جان پہچان بنی، اس کو جاننے لگے لوگ، تو ان لوگوں پر کیا قیامت ڈھائی ہوگی جن کا وہ آفیسر تھا، کہ وہ اس نے سی ایس ایس بننے تک اس عمل کو اس کے والد صاحب بلال پاشا کے والد صاحب ایک محنت کش نارمل طبقے کے انسان تھے، جنہوں نے بہت زیادہ تکلیف کے بعد اپنے بیٹے کو سی ایس ایس کے مقام تک پہنچایا، اور غریب لوگوں کے لیے اور نارمل طبقے کے لوگوں کے لیے اس مقام تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ بہت مشکل منزل تھی جو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنی کامیابی کے ساتھ اپنا سی ایس ایس آفیسر کا خطاب حاصل کیا، لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچا تو اچانک سے اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ بیچارہ اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ بہت دکھ کی بات ہے کہ جب ہمارے نارمل طبقے کے بچے کسی مقام پر پہنچتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح ہو جائے تو ان والدین کے لیے بہت قیامت ٹوٹتی ہے۔ اور ہمارے پاکستان کے لیے جن کو ایک بہت اچھا ایک انسان جو ہے وہ سی ایس ایس آفیسر ملا، لیکن اس کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ کچھ نہ کر سکا، جو کہ اس کی امیدیں تھیں وہ پوری نہ ہو سکی، تو وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ اس کی تصویریں اسکرین پر چلتے دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو کتنا خوبصورت وہ نوجوان ہے اور سی ایس ایس آفیسر کی روپ میں وہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ تو وہ اچانک سے اگر آپ سنیں کہ وہ اب نہیں رہا تو آپ کے دلوں پر کیا گزرے گی۔ یہ پوسٹ میں نے ہیومن رائٹس کونسل آف پاکستان کے پیج پر دیکھی تو میرا دل کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ میں اپنا بھی تعارف کرواتی چلوں۔ پروفیسر شیزا سی او پی ایس سی انسٹیٹیوٹ کی سی او ہوں، اور ہمارا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ان بچوں کا ہے جو بچے کمزور ذہن کے مالک ہوتے ہیں۔ ڈسلیکسیا کا ہمارا انسٹیٹیوٹ ہے جو پچھلے 20-22 سال سے جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور ہم ان بچوں پہ کام کر رہے ہیں، تو ہم ان بچوں کی ان بیماریوں پہ، ان کمزوریوں پہ کام کرتے ہیں کہ جب بچے میٹرک لیول میں پہنچتے ہیں، رزلٹ اچھا نہیں آتا تو وہ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی پیچھے سے بیس کمزور ہوتی ہے اور وہ A+ نہیں لے پاتے، فیملی پریشر میں آ جاتے ہیں، والدین کے پریشر میں آ جاتے ہیں، دوستوں کے پریشر میں آ جاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے پریشر میں آ جاتے ہیں کہ مارکس اچھے نہیں آئے، بچہ فیل ہو گیا، تو وہ بچہ ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسا بچوں کے ساتھ میٹرک میں بھی ہوتا ہے، ایسا بچوں کے ساتھ ایف ایس سی میں بھی ہوتا ہے، بی ایس سی میں بھی ہوتا ہے، یونیورسٹی اور کالجز میں بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو خاص بات بتانی ہے کہ یہ ٹائم پہ آنے تک بچے میں جو مسائل آتے ہیں
بیسیکلی وہ بچپن سے چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اسکول والے، اس کے والدین، اس کے جو جان پہچان والے لوگ ہوتے ہیں اس کی ان کمزوریوں کو نہیں پہچان پاتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں میٹرک میں آ کر بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ بچے کمزور نہیں ہوتے، یہ ایک قدرت کا معجزہ ہے۔ کوئی بچے ذہنی طور پر بہت زیادہ لائق ہوتے ہیں، اور کوئی قدرتی طور پر جو ہے بائی برتھ کمزور ذہن سے پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو کمزور ذہن والے بچے ہوتے ہیں ان کو اسی طریقے سے لے کر چلنا چاہیے جس طرح وہ بچے کا ذہن ہوتا ہے، اس کو انڈر پریشر نہیں کرنا چاہیے، اس کے اوپر تعلیم کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو ان تمام مسائل کا حل جو ہے ہم پی ایس سی انسٹیٹیوٹ میں کرتے ہیں۔ تو جو والدین اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر آپ کے بچے میں کوئی بھی اس طرح کی کمزوری ہے، جو بچہ آپ کا خاموش رہتا ہے، تعلیم کو بہت سمجھتا ہے، اسکول جانے کو دل اس کا نہیں کرتا، اور پڑھائی میں وہ بار بار فیل ہو رہا ہے، تو آئیں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں وزٹ کریں، ہمارے کانٹیکٹ نمبر پر کانٹیکٹ کریں، آپ کو تمام مسائل کے حل ملیں گے۔ کوئی بھی چیز اللہ نے ناممکن نہیں بنائی، ہر مشکل کا حل ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو یہ میسج تھا ہمارا ان تمام لوگوں کے لیے جن کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پاتے، اور جو ہم نے بلال شاہ کی پوسٹ آپ کے ساتھ شیئر کی کہ اور یہ الخدمت فاؤنڈیشن جہاں پر بابڈا ٹاؤن کے نزدیک کام کر رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ الخدمت کے نام سے کوئی دنیا کا بندہ ایسا نہیں ہے جو واقف نہ ہو، کہ جو کوئی کام نہیں کر پاتا تو کہا جاتا ہے کہ الخدمت وہ کر جاتی ہے، جہاں کوئی نہیں پہنچ پاتا الخدمت فاؤنڈیشن وہاں پہنچ پاتی ہے، اور جماعت اسلامی کی یہ فاؤنڈیشن کسی جگہ پر بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہتی۔ تو یہ ہیومن رائٹس کونسل کا جو پاکستان کا عورت سوچ جو پروگرام چلتا ہے، یہ ان کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ان کی پوسٹ لگاتے ہیں، ان کے ہیومن کے کام جو ہوتے ہیں وہ ضرور دیکھا کریں، ان کے پیج کو وزٹ کریں، یہ بہت اچھا پیج ہے، اور اس پر تمام انفارمیشن ہوتی ہے جو ہیومن کے عورت کے متعلق، عورت کے رائٹس کے متعلق جو ہے وہ ہو تو وہ ضرور شیئر کرتے ہیں۔ آپ بھی ضرور وزٹ کریں۔ یہ اسپیشل میرے دل کو تکلیف ہوئی تھی بلال شاہ کی پوسٹ سے، تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو بلال شاہ کے لیے بہت زیادہ دعائیں کیجیے گا، ینگ بچہ ہے، نوجوان بچہ، بہت چھوٹی ایج میں گیا، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو سنوارے اور اس کی آخرت میں آسانیاں پیدا کرے۔ سب لوگ اس کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی انفارمیشن میں، نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اور پی ایس سی انسٹیٹیوٹ کو ضرور وزٹ کیجیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔